نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، بات چل رہی تھی مال اور اولاد کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو بھی آزمائش کہا ہے اور اولاد کو بھی آزمائش کہا ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد بے شک کیا ہے؟ آزمائش ہے. تو مال کے اوپر تفصیلی گفتگو پچھلے ہفتے ہو چکی تھی. اولاد کے اوپر کہ اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کہا ہے. ہماری جو اولاد ہے یہی اولاد گناہوں عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہے اور یہی اولاد نیکی اور ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے، سوال کرے کہ بھائی صاحب آپ اتنی مال اتنی جائیداد کس کے لیے جمع کر رہے ہیں، دن رات اتنی محنت کس کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کا یہی جواب ہوگا کہ بال بچوں کے لیے محنت کر رہا ہوں تاکہ انہیں کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو. انسان اپنے بیوی بچوں کی محبت میں مبتلا ہو کر حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کرتا اور ان کے لیے رات دن محنت کرتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جن بچوں کے لیے کماتا ہے ان کے لیے محنت کرتا ہے وہی بچے دین سے دور ہو کر، قرآن کریم سے دور ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں، غلط راہ پر چل پڑتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں، دین کو بھول جاتے ہیں، رسول کو بھول جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. جب ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، ان سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور برائیوں اور لایانی حرکات و سکنات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، عوام کو پریشان کرتے ہیں. جن ماں باپ نے اپنے اولاد کے لیے اتنی پریشانیاں اتنی تکلیفیں اٹھائی، وہ اولاد اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی. وہ اولاد اپنے ماں باپ کو احمق اور بیوقوف سمجھتی ہے. ماں باپ بیمار پڑ جاتے تو ان کی خدمت تک نہیں کرتی. یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ یہ ہماری اور آپ کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، ہم نے اس کو صحیح راستے پر چلانے کی کوشش نہیں کی. ورنہ ہم نے دنیا کے بارے میں ہم نے جس طرح چاہا اس طرح ہم نے اس کو ترقی دی، چاہے اس کے لیے کتنی ہی پریشانی کیوں نہ اٹھانی پڑی، ہم نے اپنے اولاد کے لیے دنیا کو بنانے کے لیے اٹھائی. لیکن دین کی طرف ہم نے ذرا سا بھی توجہ نہیں دیا. ہم نے اسے قرآن کریم کی تعلیم نہیں، دین کی تعلیم نہیں دی. یہی بچے جب بڑے ہو کر ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں، تو پھر وہ دوسروں سے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی. جب آپ نے اپنی اولاد کو دیندار بنایا ہی نہیں، آپ نے اس کو صحیح راستے پر چلایا ہی نہیں، تو آپ نے جس راستے کو پر اس بچے کو چلایا ہے وہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو اسی کے راستے کے اوپر چلیں گے. اب اس کی کیا غلطی ہے؟ غلطی تو ماں باپ کی ہے کہ ماں باپ نے اس کو صحیح راستہ نہیں دکھایا. اگر ہم چھوٹے عمر میں بچپنے میں اپنے بچوں کے سادہ دلوں میں قرآن کریم کی عظمت کو بٹھا دیں، دین کی محبت کو جما دیں، تو زندگی بھر وہ اپنے دین کو نہیں بھولے گا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کو ہو جائے انہیں نماز کا حکم دو، دین کی تعلیم دو، انہیں دین کی بات سکھاؤ. اور جب وہ 10 سال کے ہو جائے اور نماز چھوڑے تو نماز چھوڑنے پر انہیں تنبیہ کرو، ان کی پٹائی کرو. تو دیکھیے شریعت کا کیا حکم ہے. 7 سال جب ہو جائے بچہ تو انہیں نماز سکھاؤ، دین کی تعلیم سکھاؤ، انہیں نماز کی تربیت دو، انہیں اچھی باتیں بتاؤ. اور جب 10 سال ہو جائے تو نماز چھوڑنے کے اوپر ان کی تنبیہ کرو، ان کی پوچھ تاچھ کرو، تم نے نماز کیوں چھوڑی.
بتائیے اسلام اور شریعت کا یہ حکم ہے، ہم میں سے کون ایسا کرتے ہیں؟ بتائیے، ہم سب کو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں، لیکن مسلمان، اصل مسلمان کی جو پہچان ہے، مسلمانوں کی جو اصل پہچان ہے، وہ اپنے پہچان کو بھولے بیٹھے ہیں کہ ہماری پہچان کی ہماری کیا حقیقت ہے۔ تو جب بچے کو صحیح راستے پر نہیں چلاتے ہیں تو آگے جب اولاد اسی طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتی ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دیں۔ آپ دنیا کی تعلیم دینا چاہتے ہیں دے دیجیے، کوئی دقت نہیں، لیکن سب سے پہلے دین کی تعلیم دیں۔ کیا کوئی بچہ قرآن شریف پڑھنے کے بعد دنیا کی تعلیم نہیں حاصل کر سکتا؟ کیا کوئی دینی علوم حاصل کر لینے کے بعد کیا دولت مند نہیں ہو سکتا؟ جب دین کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو دین سے دور رکھ رہے ہیں؟ یہ سب باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہے، ہندی انگلش پڑھانا یہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے انہیں ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم انہیں قرآن کریم سکھائیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ بچے چھوٹے چھوٹے 2 سال کو ہو گئے 3 سال کو ذرا سے بولنا اسکولوں میں داخل کرا دیتے ہیں۔ یہ بچوں کے ساتھ ناانصافی، یہ ظلم ہے ان کے اوپر، بچوں کے اوپر یہ ظلم ہے۔ بچے جب تک 7 سال کا نہ ہو جائے اس سے پہلے اسے کچھ مت کرو۔ اب کیا ہوتا ہے 3-4 سال کو ہوتے ہیں بولنے لگتے ہیں، اس کو اسکولوں میں داخل کرا دیں، ابھی سے اس کے اوپر بوجھ ڈال دیتے ہیں، حالانکہ اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری اور آپ کی یہ کمزوری ہے، بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی کوتاہی ہے، ہم اسے دور کریں۔ ہم سب سے پہلے دین کے بارے میں فکر کریں کہ ہمارا بچہ سب سے پہلے قرآن کریم پڑھنے والا ہو، ہمارا بچہ سب سے پہلے دینی مسائل دین کے بارے میں جاننے والا ہو، اس کے بعد ہم دنیاوی تعلیم سکھائیں، اسکولوں میں کالجوں میں جہاں چاہے وہاں پڑھائیں، ہندی پڑھائیں، انگلش پڑھائیں، ماسٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، کچھ بھی بنائیں، لیکن سب سے پہلے ہم اسے دین کی تعلیم دیں گے، اس کا اثر یہ ہوگا وہ بچہ کہیں بھی آئے گا ان کا عقیدہ صحیح اور درست رہے گا، ان کا عقیدہ بالکل صحیح رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، قیامت کے دن ہر ایک آدمی سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا تم نے اپنی اولاد کو یا اپنے ماتحتوں کے بارے میں تم نے اس کو صحیح راستے پر چلایا یا نہیں چلایا؟ تو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ 4 پیسوں کی لالچ کے اندر آ کر ہم دین کی تعلیم نہیں دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی کمزوری آج کل مسلمانوں کے اندر، اور مسلمان رو رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم کیا کریں؟ پریشان یہی ہے کہ ہم دین کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ حالانکہ ایسے حالات میں جبکہ ہندوستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ختم کرنے کی تحریکیں چل رہی ہیں، ایسے حالات میں ہمارے اوپر یہ فرض تھا، ضروری تھا کہ اسلام کے اوپر جم جائے، قرآن کے اوپر جم جائے، دین کے اوپر جم جائے، ہم دین کو اپنے اوپر عمل کریں۔ بتائیے ایسے حالات میں بھی ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بچوں کے دور کی بات، بڑے ہی اپنے آپ کی فکر نہیں لے رہے۔ بچہ تو اسی راستے کے اوپر چلتا ہے جس راستے کو اس کے ماں باپ چلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے ماں باپ یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ماں باپ جس طرح ہوتا ہے، جس عقیدے کا ہوتا ہے، بچہ بھی اسی طریقے اختیار کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے ہماری یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ قرآن کریم پڑھ لے، اس کے بعد دنیا کی فکر کرو، تبھی ہماری کامیابی مل سکتی ہے۔ مجھ میں ایک منٹ۔ اور دوسری بات، سب سے اہم بات ہے بھائی، صرف پہلے بھی آپ سے بتایا جا چکا ہے، جمعے کی نماز میں ہم فکر لیتے ہیں کہ بھائی آج جمعے کی نماز ہے، آج جمعے کا دن ہے، ہم مسجدوں کو بھر لیتے ہیں، لیکن باقی نمازوں میں کیوں نہیں فکر لے رہے ہیں؟ باقی نمازوں میں اگر ہماری مسجدیں 5 وقتہ اسی طرح بھرتی رہے تو ہمارے جو دشمن ہے وہ اپنے آپ خوف کھا کے ڈر جائیں گے۔ یہ جو ہماری سب سے بڑی کمزوری